جی ہمارا آج کا جو عنوان ہے یا ٹاپک جو ہستولیز کی طرف سے ہمیں دیا گیا کہ اس پہ کچھ روشنی ڈالی جائے یا کچھ معاملے کو بیان کیا جائے، وہ ہے عدل و انصاف کا چیپٹر ہے۔ اور عدل کیا ہے، عادل کون ہے، یا عدل و انصاف کیسے معاشرے تک پہنچنا چاہیے، یہ شروع کہاں سے ہوا، اس کی ابتدا، ارتقا اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ معاشرے تک کیسے پہنچتے ہیں، اور کیسے موجودہ حالات میں عدل و انصاف کی جو اہمیت ہے اس سے جو ادارے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور عوام الناس جو ہے وہ محروم رہتی ہے عدل و انصاف کے اصل جو روح ہے اس تک۔ تو اس کو میں جب ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہستولیز کی طرف سے، تو میں پھر تھوڑا سا اس کا سورس وغیرہ بھی دیکھنے کی کوشش کی، جس میں مجھے جو 2 دن میں پہلے کتابوں کا ذکر کر دوں جن سے یہ پہلا تو جو تحفہ مجھے نہج البلاغہ یہ یہیں سے دیا ہے میں نے ہستولیز کے جی اس کا پڑھ کے یا اس کو سورس کے طور پہ، ایک تو یہ ہے ہاں جی، اور دوسرا یہ میں اپنے پاس اپنی لائبریری سے لایا ہوں، یہ ہمارے ایک سابق جج صاحب تھے کراچی ہائی کورٹ کے، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب۔ وہ جب جج تھے یا جج بننے سے پہلے ان کی جو خدمات تھی، تو انہوں نے نا ایک لیگل لا ڈکشنری، جو لا کی ٹرمینالوجیز ہیں نا ان کو اکٹھا کر کے تو ایک ڈکشنری جو ہے وہ لا اسٹوڈنٹس کے لیے تیار کی۔ اور وہ پھر مجھے بھی ان دنوں میں جب میں نیا نیا پریکٹس میں آیا، تب سے میں جب بھی کوئی مشکل الفاظ ہوتے ہیں عربی، کیونکہ ہم روزانہ سیکھتے ہیں، عدالتوں سے سیکھتے ہیں، سینئر سے سیکھتے ہیں، جونیئر سے سیکھتے ہیں، تو یہ ایک ایسی گائیڈ لائن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وکیل کو، خاص کر نوجوان جو ینگ لائرز ہیں نا ہمارے آنے والے جو ہیں، ان کو بھی اور جو موجودہ پریکٹس میں ان کو بھی اس سے ضرور استفادہ حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے جی، اس کے علاوہ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری عدل و انصاف کے حوالے سے یہ باقاعدہ تو یہ پہلا پروگرام ہے تعارفی، لیکن ایک ہم نے ایک شارٹ پروگرام کیا تھا حضرت علی کے فیصلوں کے متعلق، مولا کائنات امام ایز قاضی۔ تو اس میں جس کتاب کو ایز اے سورس پڑھا تھا وہ یہ تھی کہ مولا کائنات کے فیصلے، اس میں سے بھی کچھ 1-2 چیزیں ہیں جو کہ ہم شامل کریں گے، کیونکہ علی کا جو پہلا جو اسٹیٹس تھا حضور کی طرف سے جو ان کو نیابت بخشی گئی تھی وہ قاضی کی تھی، بعد میں پھر وہ کمانڈر، گریٹسٹ کمانڈر اور امیر المومنین اور باقی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک ایزی قرآن، یہ ہے جی، یہ ٹرانسلیشن ہے، اس میں اردو ہے، عربی ہے اور انگلش، یہ 3 زبانوں، یہ میرے پاس یہ بھی میں لایا ہوں، کچھ میں اس طرح پڑھا، اور جو اینڈ پہ ہم ذکر کریں گے نا وہ یہ آئین پاکستان کی کتاب ہے، دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان۔ اس میں جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے نا، یہ آئین پاکستان میں آج کل بھی جو آئینی بحث شروع ہوئی ہے وہ پھر اگلی نشستوں میں یا جو ضرورت پڑے گی اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو ابھی جناب میں یہ پہلا جو اسٹیپ ہے نا اس میں عدل کی ہم دیکھتے ہیں تعریف کیا ہے۔ تو یہ جو جج صاحب نے اپنی ڈکشنری میں لکھا، ویسے تو بہت ساری ڈکشنریز ہیں آپ کو پتہ ہے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے وہ اپنی ڈیفینیشن دیتے ہیں، بلیکس لا ڈکشنری میں اپنی ہے، ہاں، لیکن وہ کیونکہ ذرا رمضان کا بھی تھا اور اس کو فقہ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں نارملی یہ لفظ ہے جسٹس کا، عدل کا پہلا جو ہے، جو اس میں مکالمے کے حوالے سے میں نا اجازت ہوتی اس کو، یہ ویسے تو جسٹس جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ہمارے جو جج صاحبان ہیں موجود ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایز اے جج کام کر، ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، تو یہ کہتے ہیں جی کہ ایک لقب جو ہائی کورٹ کے جج کے لیے یا اس سے بالا عدالتوں کے ججوں کے لیے ہوتا ہے اس کو جسٹس کہتے ہیں۔ جس شخص کو مضرت پہنچی ہو یا حق تلفی ہوئی ہو اس کو حق دلانے کا نام انصاف ہے۔ انصاف کا منشا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس کا اطمینان ہو جائے کہ انصاف کیا گیا ہے،
اسلام میں عدل و انصاف کا اصل سرچشمہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سرچشمے سے پیدا ہونے والے قوانین کا نفاذ مسلمانوں کی جماعت کے سپرد ہے۔ چنانچہ اسلام میں قضا یا داد رسی یا عدل گستری کو اہم ترین انسانی فرائض میں شامل کرتے ہوئے اسے مملکت کا اولین فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ریاست کا کام ہے عدل و انصاف کو عام کرے۔ عدل و انصاف کی اس اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک میں عدل و انصاف کی ہدایات بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 58ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی 9ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کسی کی عداوت کی وجہ سے تم عدل و انصاف سے باز نہ رہو، بلکہ عدل کرو جو پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ جو پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء میں جب یہ ذکر آیا تو یہاں میں یہ بھی تھوڑا سا بیان کر دوں کہ سورہ النساء وہ سورہ ہے قرآن پاک کی جس میں وراثت کا جو قانون ہے نا ہمارے جتنا، وہ سارا بیان کر دیا گیا ہے کہ جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کیسے، شیئر ہولڈر ہیں وارثان ان تک کیسے پہنچتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو وہ بھی ہم الگ الگ وارثوں کا ذکر کریں گے، 12 جو ہے نا جی وہ وارثان ان کا بھی ذکر کیا گیا سورہ النساء میں۔ اس کے علاوہ سورہ النساء کے علاوہ اور بھی ہیں جس میں تعزیر کا، قصاص کا، جو جتنے قوانین ہیں قرآن پاک کے وہ مختلف صورتوں میں اور آیات میں سارے بیان کر دی گئی۔ مین جو سورس ہے نظام عدل کا وہ قرآن پاک، بنیاد ہی قرآن سے ہے۔ سورہ نساء کی 135ویں آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، یعنی اے ایمان والو عدل و انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ شہادت کے متعلق ڈائریکشن ہے۔ اگرچہ اس میں اپنا یا ماں باپ کا یا قرابت داروں کا نقصان ہو، وہ کہتے ہیں کہ حق بات کو آپ نے چھپانا نہیں، یہ اللہ کا حکم۔ آگے جی سورہ سواد ہے، اس کی 26ویں آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اے داؤد ہم نے تمہیں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، بس تم لوگوں کے درمیان حق پر فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی مت کرو کیونکہ تم اس سے اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ جناب اس کا ابھی آگے چل رہا ہے۔ ایک قرآن پاک کی طرح احادیث نبوی میں بھی عدل و انصاف کی اہمیت پر کافی زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی حدیث اسلام میں انصاف کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ساتھ جو انصاف میں صرف کی جائے 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی جو کوئی قاضی جسے کوئی فرض منصبی عطا کیا گیا ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے، تو اگر وہ ایک لمحے کا انصاف کرے گا تو وہ کہتے ہیں جی آقا کے فرمان کے مطابق تو 70 سال ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو ہے نا فرمان اس میں 60 سال ہے۔ وہ اب یہ وہی جانتے ہیں بزرگ یا جو بڑے جنہوں نے کہ جی آقا کا فرمان تھا، اور پھر انہوں نے جو بھی اپنی منطق سے بات کی ہوگی۔ یہ تو جی اس کا تھا کہ کیسے اس کے متعلق جو ہے نا چیزیں، اور جو چیزیں ہیں کہ جب عدل و انصاف کی ذمہ داری ہے وہ آ جائے اس پہ جس نے عدل کرنا ہے، تو پھر آگے وہ نظام عدل کو مختلف محکموں میں بھی تقسیم کر دیا گیا۔ مثلاً سول جسٹس ہے، وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ سول جسٹس ہے، کرمنل جسٹس ہے، آگے ایک نیچرل جسٹس اسی سے ملتی جلتی ٹرمینالوجی ہے، نیچرل جسٹس ہے۔ پھر ایک جسٹس آف پیس ہے، وہ ایک عہدہ ایسا ہے جو ہمارے اب یہاں تو بڑا رف ہو گیا ہے کہ مجسٹریٹ کو بھی جسٹس آف پیس کہتے ہیں، اور وہاں جو سیشن جج صاحب ہیں ان کو بھی جسٹس آف پیس کا اختیار ہے۔ جب ہائی کورٹ میں پٹیشن جاتی ہے وہ بھی جسٹس آف پیس ہیں اپنے سفیر میں اور جورسڈکشن میں، اور ایون جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں، جب وہ میٹر چلتا چلتا ریجیکٹ ہوتا ہے یا اپیل کرتے کرتے تو ان کے پاس بھی جسٹس آف پیس کا اختیار ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو ملا دیتے ہیں۔ تو یہ سر اس کا، اور 2-3 اور ہیں
جسٹیفائیبل کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جائی صاحب کے پاس جب کیس آتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کریں اپنے آرگومنٹ سے. وکلا کو کہتے ہیں کہ اگر کیس میں ہے کچھ دلائل ہیں جان ہے تو وہ جسٹیفائی کر کے پھر ہاں جی جسٹیفائیبل ہے. پھر جسٹیفیکیشن کو بھی لکھتے ہیں جسٹیفائی جسٹنس. ایک جوینائل اڈلٹ ہے جوینائل جو نابالغ بندہ اگر کوئی جرم سرزد کرے اس کو جوینائل کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جوینائل اوفینڈر. یہ کرمنل لا میں ہم پڑھیں گے اور اس کے لیے جوینائل کوڈ جو ہے وہ علیحدہ بنائی گئی قانون میں اور جوینائل اوفینڈر بھی ہے. یہ تو جی اس کا تھا کہ سب سے جو ہے نا یہ جسٹس کا جو نظام ہے ہاں جی. اور جو آیات ہیں وہ سورہ رحمان میں بھی ہے. سورہ رحمان کی 7 نمبر آیت ہے. سورہ حدید کی 57 نمبر آیت 57 تو سورہ ہے اور 25 نمبر آیت ہے. اور سورہ اعراف کی 29 نمبر آیات ہیں. یہ جتنے احکامات ہیں جو یہ سورہ نساء کا ذکر کیا سورہ رحمان کا حدید کا اعراف کا اور سورہ سواد کا ان میں اللہ تعالیٰ نے انصاف پر قائم رہنے کو اور یہ ہیں ایک دو احکامات ایسے بھی ہیں جو میں پڑھ دیتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اس میں بیلنس رکھے ہیں. وہ بیلنس جو ہے نا ترازو والا اس سے مراد ہے وہ اس کو بیلنس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی رزق دینے والا ہوں. میں نے ہی یہ زمین اور آسمان کا جو ہے اس کا بدلنا اس کو رکھا ہے جو بیلنس ہے. 57 مطلب یہ بڑا ڈیٹیل سے جی اس میں اور بھی بہت احکامات ہیں جو کہ مجھے تھوڑا سا مطالعہ کا موقع ملا آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی تو اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا. یہ سورہ بائدہ کی سورہ اعراف کی یہ 29 نمبر آیت ہے. جی کہہ دیجیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ لوگوں ہر نماز کے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف سیدھا رکھ لو اور اللہ کو پکارو عبادت کرو صرف اسی کے لیے خاص رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح بعد میں بھی اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا. وہ کہتے ہیں کیونکہ انصاف کا حکم دیے تو یہ اس میں جو آرڈر ہے کہ حق پہ جو ہے وہ انصاف کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو قرآنی احکامات ہیں جن صورتوں کا ذکر کیا ہے یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا جو نظام عدل یہ قرآن کا ورڈکٹ تھا جو سارا بیان کیا. اس کے آگے جو اگلا جو سٹیپ ہے نا وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور وہ معاشرہ جب اسٹیبلش ہوا اور ریاست مدینہ کا جو ہے وہ بنی اس میں نظام عدل کا بھی ہر شعبے کو حضور خود لیڈ کرتے تھے. تو حضور نے اپنی پھر زندگی میں علی کرم اللہ وجہ یہ پہلا نوٹیفکیشن ہے نا وہ ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ان کو پہلا قاضی جو ہے ہم نے مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں یہ جو نہج البلاغہ میں آیا نا یہ ڈیٹیل آئی اس میں کہ انہوں نے جب ان کو مقرر کیا نا قاضی کہ سرکار نے ان سے پوچھا کہ میرے میں صلاحیت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. جی یہ ہے سر حضرت علی کی قوت فیصلہ کا راز یہ ٹائٹل ہے اس. یہ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا حضور آپ تو مجھے بھیج رہے ہیں لیکن جوان آدمی ہوں میں ان میں کیا فیصلہ کروں گا میں تو فیصلہ کرنا جانتا ہی نہیں. تو اس پہ پھر حضور نے فرمایا حضور نے میرے سینے پر دستے کرم پھیرا اور یہ دعا کی اے اللہ علی کے دل کو رہنمائی دے دے اور اس کی زبان کو حق پر قائم رکھنا. بس وہ دن گیا اور یہ آیا مجھے کبھی فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں تردد بھی نہ ہوا. جی یہ جی ان کا نام. ہاں ہم اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ علی تمام اہل مدینہ سے زیادہ اچھا فیصلہ فرماتے ہیں. کوئی ایشو ہوتا تھا تو ان کے پاس بھیج دیتے تھے. اچھا، اس کے بعد حضور نے علم کے 1000 باب دیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اپنا فرمان ہے کہ حضور نے علم کے 1000 باب دیے ہیں اور ہر باب کے آگے 1000 باب کھلتے تھے. یہ ان کا یہ جب عدل کے معاملے میں تھا. تو اس کے علاوہ 300 آیات ہیں نا جی جو وہ حضرت علی کے متعلق اور ان کے جو صلاحیتیں ہیں ان کے متعلق یہ بیان ہوئی تھی. اب یہ ساری تو پڑھنے کا نہیں ہے وقت یہاں. تو اس کے علاوہ ایک اور جو عدل کے متعلق جو ان کا تھا نا، ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. کہ کسی بھی شخص کی جو صلاحیتیں ہیں وہ 4 ضرور ہونی چاہیے: صبر، یقین، عدل اور جہاد. یہ ہوں گی تو وہ پھر مومن بن جائے گا. اس کے علاوہ جی یہ سرکار علی کا ہی فرمان ہے کہ عدل کی 4 شاخیں ہیں: فہم، رسا ہونا، علم کی گہرائی تک پہنچنا، حسن فیصلہ اور قوت برداشت کی پختگی. چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلہ کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس نے لوگوں میں نیک نام دیکھ کر زندگی بسر. یہ جناب یہ پھر جی علی کرم اللہ وجہ اسلام کے جو پہلے قاضی ہیں وہ حضور نے ان کو بنا کے بھیجا. اور اس کے علاوہ پھر پہلے حضور کا دور تھا، اس میں بھی وہ فیصلے کرتے رہے. پھر آگے ابوبکر صدیق میں کے دور میں بھی کنٹینیو کیا، فاروق اعظم کے دور میں بھی، عثمان کے بھی دور میں، اور پھر بعد میں خود بھی جب امیر المومنین تھے تب بھی وہ جاری رکھا. اور جب امیر تھے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین اور امام المتقین، تو انہوں نے پھر کچھ خطوط لکھے جو اس وقت جو ان کے گورنر وغیرہ تھے مختلف علاقوں کے. تو یہ کتاب جو ہے نہج البلاغہ جو ایک تحفہ ہے سب کے لیے، اس میں تقریباً 79 خطوط ہیں. 79 خطوط ہیں، 79، جس میں سے 53 نمبر جو لیٹر ہے وہ مشہور لیٹر ہے جو کہ انہوں نے مالک بن اشتر کو لکھا، اور جو کہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، وہ تمام جو آنے والے ہیں نا ایڈمنسٹریٹر جہاں جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں، ہاں وہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جہاں جہاں وہ سرکار کے ماننے والے ہیں یا اسلامی نظامی عدل کا حصہ ہیں، ان کے لیے وہ ڈائریکشن تھی جو کہ ہر مومن کو یہ لیٹر پڑھنا چاہیے. اور میں ابھی پروفیسر صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہاں ایک ہمارے کوسٹر بردرز والے ہیں، کتاب بھی چھاپتے ہیں، لا بکس. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی کوئی ہے آپ کے پاس لیٹر اس کی تشریح کر؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک سینئر ایڈوکیٹ تھے محی الدین قاضی صاحب، وہ اب وفات پا گئے ہیں 8-10 سال میں. انہوں نے وہ لیٹر چھپوا کے نا اپنے طور پہ، تو اس وقت جو تمام جج صاحبان تھے نا سول سیشن اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جہاں جاتے تھے نا کیس کرنے، تو کافی بزی ہوتے تھے، تو وہ جج صاحب کو دے دے تحفے کہ جی اس کو بھی پڑھنا، اور پھر سب کے لیے جو آپ فیصلے کر رہے ہیں وہ اس کو پھر سرکار کے فرمودات پہ عمل کرنے. تو یہ جناب اس میں بڑی جناب حکمت کی باتیں ہیں، اور اجازت ہو اس کو پھر کرتے ہیں. یہ ہے جی کامیاب حکومت کے لیے مضبوط بنیادیں. یہ فرمان آپ نے یعنی علی کرم اللہ وجہ نے مالک کے اشتر کے لیے تحریر فرمایا جب انہیں مصر اور اس کے مضافات کی حکومت سپرد کی. یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر میں محمد بن ابی بکر کے حالات مضطرب ہو گئے تھے. یہ فرمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب فرامین سے طویل ہے اور محاسن کے لحاظ سے آپ کے سب مکاتیب کا جامع ہے. عبد خدا
امیر المومنین علی نے مالک بن حارث اشتر کو مصر کی حکومت سونپتے وقت انہیں اپنی عملداری میں جن باتوں پر کاربند رہنے کا حکم دیا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے خراج کی فراہمی، اس کے دشمن سے جہاد، اہل مصر کی بہبود اور اس کے شہروں کی آبادی۔ انہیں حکم ہے کہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت کو ہر بات پر ترجیح دیں، اور جن فرائض سے سنن پر عمل کرنے کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اس کا اتباع کریں۔ وہ فرائض و سنن ایسے ہیں جن کا اتباع کیے بغیر کوئی سعادت مند نہیں ہو سکتا، اور جن کا جان بوجھ کر انکار کیے بغیر اور انہیں ضائع کیے بغیر کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ دل، ہاتھ اور زبان سے سبحان اللہ کی نصرت کرتے رہو، کیونکہ اس ذات بزرگ و برتر نے ذمہ لے رکھا ہے کہ وہ اپنی نصرت کرنے والے کو نصرت کرے گا، اور جو اس کی عزت کا خیال رکھے گا وہ بھی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ نیز انہیں حکم ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات کی طرف آنکھ نہ اٹھانے دیں، اور جب وہ سرکشی کرنے لگیں تو اس کی باغ کھینچ لیں، کیونکہ اگر اللہ رحم نہ کرے تو نفس برابر برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے۔ بعضاں اے مالک آگاہ رہو کہ میں نے تمہیں ان علاقوں کی طرف روانہ کیا ہے جن پر تم نے اپنے عدل و جور دونوں طرح کی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور یقین رکھو کہ لوگ تمہارے طرز عمل کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے جس طرح تم اپنے سے پہلے حکمرانوں کے طرز عمل کو دیکھتے رہے، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کچھ کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے رہے ہو۔ اور زبانیں ہلکے نکارہ خدا نیک لوگوں کی پہچان اسی ذکر خیر سے ہوتی ہے جو خدا اپنے بندوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ لہٰذا تمہارے پسندیدہ ترین ذخیرہ عمل صالح کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ سو اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھو، اور جو کچھ تمہارے لیے حلال نہ ہو اس کی طرح اپنے نفس کو مائل کرنے میں بہل سے کام لو، کیونکہ نفس کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ باتوں میں اس سے بہل کا برتاؤ کرنا ہی اس سے انصاف کرنا ہے۔ رعیت کے لیے رحم، محبت اور مہربانی کو اپنے دل کا شعار بنا لو، اور ان کے لیے ہونہار درندہ نہ بنو کہ انہیں کھا جانے کا موقع تلاش کرتے رہو، کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق ہیں۔ ان سے اکثر لغزشیں ہو جاتی ہیں اور انہیں بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ہاتھ سے جان بوجھ کر یا بھول چوک سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو تم انہیں اپنے عفو درگزر سے اسی طرح نوازو جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے عفو درگزر سے نوازے، اس لیے کہ تمہیں ان پر بالادستی حاصل ہے، اور تمہارے والی امر امام کو تم پر فوقیت اور تمہیں حاکم بنانے والے امام کے اوپر اللہ حکمران ہے۔ اس نے چاہا کہ تم ان پر حکومت کرو اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے، اور دیکھو احکام خدا کی خلاف ورزی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے تو وہ ہاتھ ہی نہیں جو اس کے غضب کو روک سکیں، اور اس کے عفو رحمت سے بے نیاز رہنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ درگزر کر کے پشیمانی اور سزا دے کر شادمانی کا اظہار مت کرو، غصے کی حالت میں ہاتھ اور زبان سے جلد بازی نہ کرو جبکہ تاہید کی گنجائش ہو، اور کبھی یہ کہنا کہ میں فرما روا ہوں، جو حکم دوں فوراً تعمیل ہو جائے، کیونکہ ایسا کہنا دل میں بگاڑ کو راہ دینے، دین میں کمزوری لانے اور حکومت کی افراتفری کے قریب ہونے کے برابر ہے۔ اور حکومت کے نشہ میں جب کبھی تمہارے سر پر تکبر یا خود پسندی کا بھوت سوار ہونے لگے تو اپنے اوپر خدا کی سلطنت کی عظمتوں پر نگاہ کرو، اور خیال کرو کہ اسے تم پر وہ اقتدار حاصل ہے جو خود تمہیں حاصل نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہاری سرکشی دب جائے گی اور تمہارا چڑھتا ہوا نشہ اتر جائے گا، اور تمہارے گمشدہ ہوش و حواس ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور خبردار، خدا کی عظمت کی بلندی میں خدا سے مقابلہ آرائی نہ کرنا، اور اس کی طاقتوں میں اس جیسا بننے کی کوشش ہی نہ کرنا، کیونکہ اللہ ہر بڑے سے بڑے جابر کو نیچا دکھا دیتا ہے اور ہر متکبر کا سر جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے حقوق کو اور لوگوں کے حقوق لوگوں کو انصاف سے ادا کرو، اور لوگوں کے حقوق یعنی خود تمہارے اپنے خاص اہل و عیال کے اور ان افراد رعیت کے جن کی طرف تمہارے خصوصی میلان ہو، اس لیے کہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو ظلم کر بیٹھو گے، پر جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے بندوں کی بجائے خود خدا کا فریق
مخالف بن جاتا ہے، اور خدا جس کے بھی خلاف ہو جائے اس کے دلائل توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور بندہ اس بندے سے اس کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ یہ اس کو نفس کی لڑائی بھی کہہ لیں گے، روحانی جنگ بھی ہے، یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال کر توبہ کر لے اور ظلم پر قائم رہنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی نعمت کو بدل دے اور اس کے غضب کو جلد نازل ہونے کی دعوت دے، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوموں کی پکار سنتا اور ظالموں کی گھات میں رہتا ہے۔ یہ تو یہ ایک پہلو تھا اس کا۔ اب آگے اور ہے کہ اور تمہارا محبوب ترین طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو حق ہونے میں افراط و تفرید کے درمیان عدل کی روح سے ہمہ گیر اور ریت کی خوشنودی کا زیادہ سے زیادہ جامع ہو، کیونکہ عوام کی ناراضی خاص کی خوشنودی کو کلعدم کر دیتی ہے، اور عوام کی خوشنودی کے ہوتے ہوئے حواس کی ناراضی نظر انداز ہو جاتی ہے، اور ریت میں حواس سے بڑھ کر ایسا کوئی نہیں جو خوشحالی میں تو حکمران کے خزانے پر بوجھ ہو مگر مصیبت میں خبر تک نہ پوچھے، انصاف پسند نہ کرے، اور مانگنا ہو تو پیچھا ہی نہ چھوڑے، جتنا زیادہ دیا جائے اتنا ہی کم شکریہ ادا کرے، نہ دیا جائے تو عذر تک سننے کا روادار نہ ہو، اور قدرتی آفات کے وقت ذوف صبر کا شکار ہو جائے، اور دین کا سہارا مسلمانوں کی مجموعی طاقت اور دشمن کے خلاف دفاعی قوت تو امت کے عوام ہی ہوتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ تم انہیں کی طرفداری کرو، اور جس طرف ان کا میلان ہو تم بھی اس طرف مائل ہو جاؤ۔ بہت اور تمہاری ریت میں تم سے دور ترین تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کی نکتہ چینی کرنے میں سب سے بازی لے گیا ہو، کیونکہ لوگوں میں کچھ ایسے عیوب ضرور ہوتے ہیں جن پر پردہ ڈالنے والی موزوں ترین شخصیت حکمران ہے، لہذا جو عیب تم سے پوشیدہ ہو ان کا پردہ ہرگز نہ کھولنا، کیونکہ تمہارا فرض صرف انہیں برائیوں کو دور کرنا ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو، اور جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں ان کا فیصلہ اللہ خود کر لے گا، اس لیے جہاں تک ممکن ہو ریت کی پردہ پوشی کرو تاکہ اللہ تمہارے ان عیبوں کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم ریت سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں کے دل سے کینہ کی ہر گرہ کھول دو کہ کوئی تم سے کینہ نہ رکھے، اور ہر عداوت کی رسی اپنے سے کاٹ دو کہ کسی کو تم سے عداوت نہ رہے، ہر ایسے قول و فعل سے جو تمہارے شایان شان نہ ہو بے خبری کا اظہار کرو، اور چغل خور کو سچا سمجھنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ چغل خور دغا باز ہوتا ہے اگرچہ ہے راہوں کے بھیس میں ہو۔ یہ ایک ہی مختلف روپ جو ہیں ایک وقت کی بات ہے۔ ہاں جی، اور اپنے مشورہ میں کسی بہیل کو شامل نہ کرنا جو تمہیں دادہش سے روکے، اور فقر و فاقہ سے ڈرائے، اور کسی بزدل کو جو مہمات میں تمہیں کمزوری کا احساس دلائے، اور نہ کسی حریص کو وہ تمہیں ناجائز ذرائع سے حریصانہ شکم پروری کی چکنی چپڑی باتیں سنائے، کیونکہ بخل، بزدلی اور حرص دیکھنے میں تو الگ الگ طبیعتیں ہیں مگر اللہ سے بدگمانی رکھنے میں تینوں ایک ہیں۔ تمہارے وزراء میں سب سے برا وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور ان کی غلط کاریوں میں ان کا شریک رہ چکا ہو۔ یہ آج کا نظام آپ دیکھ لیں ہمارے جو پورا ہو سکتا ہے، لہذا خیال رکھنا اس کماش کے وزیر تمہارے خصوصی مشیر نہ بننے پائیں، جیسے ورانا سنا نام نہیں میں لیتا، کیونکہ وہ در حقیقت غلط کاروں کے مددگار اور ظالموں کے طرفدار ہیں، اور ان نااہل مشیروں کے بدلے تمہیں ان سے بہتر کام کرنے والے کچھ ایسے آدمی مل جائیں گے جو معاملہ فہمی اور کارگزاری میں تو ان کے برابر ہوں گے مگر ان غلط کاروں کی طرح ان کے سروں پر غلطی اور گناہوں کے بوجھ نہیں ہوں گے، اور انہوں نے نہ تو کسی ظالم کے ظلم کرنے میں اور نہ کسی گناہ گار کی گناہ کرنے میں مدد کی ہوگی۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے حرج کا بوجھ تم پر نہایت ہلکا رہے گا، تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، انتہائی محبت سے تم پر جھکے رہیں گے، اور تم دشمن سے دوستی نہیں رکھو گے، لہٰذا اپنی خلوتوں اور محفلوں میں انہی کو مقرب خاص بناؤ، پھر ان میں سے بھی تمہارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح وہ ہونے چاہیے جو تمہارے منہ پر حق بات
کڑوی ہونے کے باوجود کہہ دینے میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہوں اور ان کاموں میں تمہارے ساتھ سب سے کم دیتے ہوں، یعنی اللہ نے تو اپنے دوستوں کے لیے ناپسند فرمایا ہے، مگر تم انہیں مرغوب خاطر سمجھ کر گزرو اور پرہیزگاروں اور حق پسندوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھو، نیز انہیں اس بات کا خوگر بناؤ کہ نہ تو تمہاری خوشامد کریں اور نہ کردنی کام کے نہ کرنے پر تمہیں خوش کریں، کیونکہ حد سے زیادہ مدح سرائی انسان کو خود پسند بنا دیتی ہے اور تکبر کے قریب لے جاتی ہے، اور خیال رہے کہ تمہارے یہاں نیکوکار اور بد کردار درجے میں برابر نہ ہونے پائیں، کیونکہ ایسا کرنا در حقیقت نیکوکاروں کو نیکی سے دل برداشتہ کرنا اور بد کرداروں کو بدی کا عادی بنانا ہے، اور نیک و بد ہر ایک سے وہی سلوک رکھو جس کا وہ مستحق ہے، نیکوں کی عزت کرو، بدوں کو سزا دو، اور یاد رکھو کہ ریت کے ساتھ رائی کے حسن زن کی دائی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ان سے حسن سلوک رکھے، ان کا معاشی بوجھ ہلکا کرے اور اسے دینے کو ان کے پاس جو چیز نہ ہو اس کو جبرن حاصل کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، استحصال بالجبر سے ہاتھ روکے رکھے۔ لہٰذا اس زمن میں تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ریت سے تمہارا حسن زن یقینی ہو جائے، کیونکہ حسن زن تمہیں طویل زحمت سے بے نیاز کر دے گا، اور تمہارے حسن زن کا زیادہ مستحق وہی ہوگا جس کی نظر میں تمہارا طرز عمل پسندیدہ ہوگا، اسی طرح تمہارے سوء زن کا زیادہ مستحق وہی ہوگا جس کے نزدیک تمہارا طرز عمل ناپسندیدہ ہو، اور اس سنت صالحہ کو مٹانا نہیں جس پر اس امت کے اولین بزرگوار عمل پیرا رہ چکے ہیں، جن کی بدولت یکجہتی کا سرانجام ہوا اور جس پر کاربند رہنے سے ریت کا سدھار ہوا، اور کوئی نئی راہ ایسی نہ نکالنا جو ان گزشتہ سنتوں کے ذرا سے حصے کو بھی نقصان پہنچائے، ورنہ ان سنتوں کے جاری کرنے والے کو اجر تو بحال رہے گا اور ان کے مٹانے کا بار گناہ تمہاری گردن پر آ جائے گا، اور اپنے شہری سدھار کی بنیادیں مضبوط رکھنے اور اگلے لوگوں کی استقامت کے وسائل کو برقرار رکھنے کے لیے اکثر اوقات علماء سے سوال و جواب اور حکماء سے گفت و شنید کرتے رہیں۔ اس کے بعد جی یہ ابھی کنٹینیو ہے، تقریباً ہم نے آدھے سے زیادہ پڑھ لی ہے، اس میں اب انہوں نے جو اگلی جو ڈائریکشن دی ہے نا، انہوں نے ان کو یہ 7 حصوں میں تقسیم کی ہے، جو مختلف محکمہ جات ہیں نا، ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں جو پہلا ہے نا وہ افواج خدا جو ہیں اپنے جو ان کے تھے حضرت علی کے اپنے بھی، یا جہاں جہاں اسلامی ریاست میں فوج تھی، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ افواج جو ہے نا ان کے نام ایک پیراگراف ان کے نام ہے، عوام اور خواص کے کاتبوں کے نام جو کہ یہ بیوروکریٹ وغیرہ ان کے نام ہے، عدل کے قاضیوں کے معاملات وہ علیحدہ بیان کیے ہیں، یعنی نظام عدل جو ہے نا اس کے مطابق، اس ڈاکومنٹ کے مطابق جو مالک اشتر کا جو خط ہے جو حضرت علی نے خود ان کو تحریر کر کے بھیجا، وہ صرف نظام عدل کے لیے نہیں، وہ جتنے محکمہ جات ہیں، جتنے ہماری لائف میں جو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان میں پھر عدل کے قاضیوں کے معاملات، انصاف اور رواداری کے عاملوں سے متعلق، یعنی اس میں پولیس بھی ہے، جزیہ ادا کرنے والے زمین اور خراج گزار مسلمانوں کا، یعنی وہ ٹیکس کے معاملات ہیں، ہم ٹیکس وغیرہ ہے نا کہ سیلز ٹیکس ہیں، آج کل تو اور ٹیکس کی بڑی قسمیں آ گئی ہیں، وہ پہلے وہ ان سے لیتے تھے کہ جو وہاں قابض جائیدادوں پہ یا بڑے بڑے جو ریاستوں کے مالک تھے، ایک ان کا حصہ تاجروں اور صنعت کاروں کے نام بھی ہے، اور مختاجوں اور مسکینوں کا بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ جن کا ظلم اللہ وارث ہے، تو ان کے متعلق بھی ہرایا۔ جو ہوتا ہے اوقاف، جی جی، مال غنیمت نہیں، یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا ہے، ہاں عشر اور زکوٰۃ، ہاں محکمہ ایک ہے، اوقاف کا ہے، اوقاف کا ہے، باقی پڑھیں جناب، جی ٹائم کا تو مسئلہ ہے، ابھی ٹھیک ہے، 10 منٹ ہے، 5:45 تک رہنا چاہیے، اور بس بہت اچھا ہے یہ تو۔ ٹھیک
बाकी भी कर लेते हैं। जितना मतलब पढ़ा जाता है बाकी अगली नेक्स्ट जी जी बहुत आज के जमाने से बहुत अहम चीज है जी ये। जी जी, ये कहते हैं जी, इसका उन्होंने उन्वान रखा है रगबत के साथ तबका। इसी लेटर में जी जी, इसी में किसके साथ तबका यानी जो माशरे के तबकात हैं ना, उसमें क्या लिखा है? रगबत के साथ तबकात कि जिधर आपने कंसंट्रेट करना है जिन पर। अच्छा 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 और मालूम रहे, वो अश्तर से मालिक बिन अस्तर से मुखातिब है, और मालूम रहे कि रैयत के नाम मुख्तलिफ तबकात का जिनमें से एक भी दूसरे के बगैर काम नहीं चला सकता, यानी ये इंटरकनेक्टेड है। ये फौज है, रियासत है, अदालतें हैं। आजकल भी आपको पता नहीं कितना वो वो चल रहा है कि जी वो कहते हैं सारे देख रहे हैं कि GHQ से पता नहीं कोई पैगाम आ जाए। रात को दो जज साहबान की लड़ाई भी हुई आपस में, काई साहब का और बंदयाल साहब का ना, वहाँ जजेस कॉलोनी में, और रात को सैर कर रहे थे, शहरी के वक्त बड़ी वो नसीम ज़ारा ने उसके शेयर किए। ये आप पढ़ रहे थे? जी जी, उधर वही बता रहे हैं ना कैसे चीजें इंटरलिंक्ड हैं, आज तक वही है। वो कहते हैं जी मुख्तलिफ तबकात का जिनमें से एक भी दूसरे के बगैर काम नहीं चला सकता, ना एक तबका दूसरे से बेनियाज रह सकता है। चुनांचे उनमें से एक पहला तबका अफवाज खुदा का है, दूसरा अवाम और खवास के कातबों का यानी सिविल सेक्रेटेरिएट, तीसरा अदल के काजियों का अदलिया, चौथा इंसाफ और रवादारी के अमलों का पुलिस, पांचवा जजिया अदा करने वाले जमीन और खराज गुजार मुसलमानों का, छठा ताजरों और सनतकारों का, सातवां सबसे निचला तबका मुख्ताजों और मस्कीनों का है। और अल्लाह ने हर तबका के हकूक का हिस्सा मुअय्यन कर दिया है और अपनी किताब में या अपने नबी की सुन्नत में उसके फ़राइज़ की हद मुकर्रर कर दी है, जो इसके दस्तूर की सूरत में हमारे पास महफूज है। चुनांचे अफवाज बहुक्म खुदा रैयत के कले, हुक्मरानों की जीनत, दीन की कुव्वत और अमन की शाहराह है, और रैयत सिर्फ उन्हीं के दम से अपने पाँव पर खड़ी रह सकती है। फिर अफवाज के खर्चात का दारोमदार सिर्फ इस हिस्सा खराज पर है जो अल्लाह उनके लिए मखसूस करके निकाल लेता है, जिसके बलबूते पर वो दुश्मन से जहाद करती हैं और अपने फौजी लवाजम और हंगामी जरूरियात पूरी करने के लिए इसी हिस्सा खराज में भरोसा रखती है। फौज और खराज की इन दोनों किस्मों का निज़ाम बरकरार नहीं रह सकता जब तक काजियों, आलमों और कातबों पर मुश्तमिल तीसरी किस्म का वजूद ना हो, जो वायदों का इस्तेहकाम करते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करते हैं और ख़ास सरकारी और आम गैर सरकारी मामलात में अमीन समझे जाते हैं। और इन सब के नज़्म व ज़ब्त का इन्हिसार ताजिरों और सनतकारों पर है। इसलिए ताजिर और सनतकार दोनों रोज़मर्रा की काम आने वाली चीज़ों को बहम पहुँचाने के लिए मुत्तफ़िक हो जाते हैं, बाजार की रौनक बरकरार रखते हैं, और जो चीज़ें दूसरों के हुनर का बायस नहीं होता उन्हें अपने हाथ की हुनरमंदी से मुहैया करके दूसरे तमाम तबकों के लोगों को इस जहमत से बचा लेते हैं। इनके बाद सबसे निचला तबका इन मुख्ताजों और मस्कीनों का है, जिनकी दस्तगीरी और मदद करना ज़रूरी होता है, और खुदाई निज़ाम में हर एक मकदूर भर हिस्सा लेता है, और हुक्मरान का फ़र्ज़ है कि वो हर एक को उतने हकूक मुहैया करे जिनसे उसकी दीनी और दुनीवी हालत सुधरी रहे। और इस ज़मन में जो फ़राइज़ अल्लाह ने हुक्मरान पर आयद कर रखे हैं, हुक्मरान उससे पूरी तरह ओहदा बरा नहीं हो सकता जब तक उनके अदा करने में सिर्फ हिम्मत ना करे और अल्लाह से मदद का ख्वास्तगार ना हो, दिलो जान से हक के साथ वाबस्ता ना रहे और हल्का या भारी बोझ उठाने में हक पर साबित कदम ना रहे। चनांचे अपनी फौजों का सलार उसको मुकर्रर करो जो तुम्हारी दानिश में खुदा और रसूल और तुम्हारे इमाम का सबसे ज्यादा हैर खा हो, जिसका दामन सबसे ज्यादा बेलोस हो, बुर्दबारी में सबसे बालातर हो, जिसे गुस्सा देर से आता हो और जो उज़्र को ठंडे दिल से कबूल कर लेता हो, जेर दस्तों पर मेहरबानी करता हो और जबरदस्तों की सख्ती से गोशमाली करता हो। ऐसा दृष्ट मिजाज भी ना हो कि छूटते ही भड़क उठे और ना दिल का इतना कमजोर हो कि बैठ ही रहे। प्लीज ऐसे लोगों से बराबर राब्ता रखना जो खानदानी शराफत के हामिल हों, नेक घरानों के चश्मो चिराग हों, उसने हिदमत की शानदार रवायात के मालिक हों और साथ ही बुलंद हिम्मती शुजात और सहावत और फ़याज़ी के हिसाब से मुत्तसिफ हों, क्योंकि यही लोग दर हकीकत मजमूआ
کرم اور جود و عطا کی سمردار شاہیں ہیں. پھر ان کی اس طرح پرسان حال رہو جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے پرسان حال رہتے ہیں، اور اپنے دل میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ انہیں حقوق کی قوت بہم پہنچا کر تم نے کوئی بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے تمہاری ذرا سی مہربانی بھی ضروری ہو تو اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، کیونکہ یہ ذرا سی مہربانی بھی تمہارے حق میں ان کی خیر سگالی اور حسن زن کے جذبات میں اضافے کا سبب بن جائے گی. اور اس بات پر بھروسہ کر کے کہ ان کے بڑے بڑے کام تو چل رہے ہیں، ان کی چھوٹی ضروریات پوری کرنے سے ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کا مقام یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مفید ہوتی ہیں، مگر بڑی ضروریات اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ کسی حالت میں ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتے. یہ جناب یہ ابھی سمجھ لیں 60% ہم نے اس کو پڑھا ہے، 40% ابھی رہتا ہے. جو محکمے ہیں نا آگے ان کا بھی مزید علیحدہ بیان کیا ہے ہم نے، اور یہ ڈائریکشن ایسی ہیں کہ یہ ہر محکمے کے لیے ہیں. عدل کا تو ہے ہی، عدل کا یہ حکم ان شارٹ میں ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے کہ تھوڑا سا کہ وہ کافی ڈیٹیل میں آ گیا کہ عدل سب سے بڑا عادل اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا عادل جس نے ایک بیلنس رکھ کے اس کائنات کو بنایا. اس کے بعد پھر انسان کو اپنی نیابت بخشی، نائب بنایا، انبیاء بھیجے، اور سب سے آخری جو نبی آخر الزمان ہیں ان کے ذریعے یہ جو فائنل ایڈیشن تھا دین حق جو ہے حضور نے پھر اس کا پرچار کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو آگے پہنچانے کا پورا جو ہے وہ ذمہ داری نبھائی. اور اس کے بعد پھر نظام عدل کا جو خاص کہ ہر محکمے میں اور ہر شعبے میں نظام عدل ہونے، اور اس کو ہم نے آگے اس طرح بڑھایا کہ علی جو ہیں وہ پہلے قاضی ہیں، اور انہوں نے پھر آگے گئے، انہوں نے اپنے ایک کمانڈر کو، گورنر کو ایک خط کے ذریعے یہ ایسی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والی نسل قیامت تک جو گورنر ہیں یا حاکم ہیں یا جج ہیں وہ اس کو پڑھیں اور ان ہدایات پر عمل کریں، تب ہی یہ نظام عدل ہے نا وہ صحیح ڈلیور کر سکتے. اور آخر میں اگر اجازت ہو تو ایک نظم ہے علی کے متعلق، وہ میں اس سے سلیکٹ کی تھی. نہیں وہ ہاں جی مولا علی کے متعلق ہے، شاعر کا نام اس میں لکھا ہوا، وہ ان کی جرأت اور بہادری کے متعلق ہے. یہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر حضرت علی خود اپنے اوپر کچھ لکھتے تو وہ کیا لکھتے، جرأت کرتے ہیں نا بندے، تو وہ کہتے ہیں کہ ادب سے بات کر کہ میں جلال کردگار، میں جلال کردگار ہوں، اللہ کا جلال ہوں. ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں، زمین ہے میری دسترس میں آسماں شگار ہوں، قضا میری رکاب ہے قدر کا شاہ سوار ہوں، ہاں محیط موت ہوں ضرب ذوالفقار ہوں. بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتاش کو، زمیں لہد کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو. دشمن سے مخاطب، اجل جواں ہوئی ہے میری کمسنی کے ہاتھ میں، قیامتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں، سمجھ میرا رجز نہیں تباہیوں کا جال ہے، جو میری ضرب سہ سکے وہ کون ماں کا لال ہے. ان کی ضرب کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا نا، کون ماں کا لال ہے. میں پیکر حیات ہوں اجل میری قریض ہے، میرا مقابلہ نہ کر کے تو حقیر چیز ہے، تیرے لیے میں آسمان سے ٹوٹتا عذاب ہوں، سنبھل کے بات کر کے میں علی ہوں بو تراب ہوں، صفوں میں ٹوٹتا ہوں جب میں دشمنوں کو بھانپ کر، تو چیختے ہیں زلزلے زمین سے منہ کو ڈھانپ کر، ادھر ادھر جو دوڑتا ہے شاہ سوار بھانپ کر، تو میرے پاؤں چومتی ہے موت کانپ کر. یہ جناب راج تحسین ہے ان کو، تو آپ اجازت سے اب اس کو یہ جی ایک تعارفی ہے، یہ پروگرام ہم نے ایک انٹروڈکشن پیش کی ہے. نظام عدل تو بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اپنا، اور اس میں ایک کانسٹیٹیوشن کا پہلا پڑھ دیں پاکستان کا جو ہے آخر پہ جناب کنکلوڈ اس بات پہ کرتے ہیں
جو قرارداد مقاصد ہے نا جب پاکستان بنا تو اس میں انہوں نے بعد میں شامل کی 70 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو آیا ہے 73 میں، تو یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی 1949 میں جب لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے. تو اس کو کہتے ہیں یہ گائیڈ لائن ہے کانسٹیٹیوشن کو یا ریاست کے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے. جی جی تو وہ انشاءاللہ پاکستان کا بھی ہم پڑھیں گے. تو وہ کہتے ہیں یہ پریمبل ہے آئین پاکستان کا. اس میں سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah. وہی بات کہ نظام کا جو اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. And the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اور وہ جو اتھارٹی ہے جس کو کہ عوام استعمال کر رہے ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed. یہاں تو بیرل آف دا گن سے ہی چلتا ہے تو یہ ساروں کی نفی. اچھا جی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست جب بھی ہستمیز کا ہمیں کوئی حکم ہوگا تو پھر بہت شکریہ بٹی صاحب. تھینک یو.